آئیے ہم کسی ایسے شخص سے لڑائی لڑنا نہیں چاہتے، یا ایسی جماعت جو کہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو ہمارا جب اس سے کوئی واسطہ، کوئی لڑائی، کوئی اختلاف نہیں، تو کسی قسم کے اختلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ بابو آؤ، بزبان حق نواز کہتا ہوں، عائشہ تیری بھی ماں ہے، عائشہ میری بھی ماں ہے، ہم اس ماں کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ آؤ، کل قیامت کے دن حضرت عائشہ کے سامنے اگر سرخرو ہو کے جانا چاہتے ہو تو اس کے محافظ بیٹا بن کے جانا پڑے گا۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال تعالى في مقام آخر: ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. حیدرآباد کا یہ ایک تاریخی جلسہ ہے کہ جسے میں مجھے آخری سرا نظر نہیں آ رہا، ماشاءاللہ. تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں، اور میں بھی پنڈال کے شروع سے ادھر گاڑی میں یہاں تک آیا ہوں تو ماشاءاللہ ہی ماشاءاللہ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا پنڈال. یہ آپ حضرات کی اس مشن سے محبت کی نشانی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی پکڑا جا رہا ہے، کسی کے سر پہ بالٹی ہے، کسی کے پاؤں میں راڈ ہے، کوئی عدالت تک ویل چیئر پہ آ رہا ہے، جیل تک پیدل چل کے جا رہا ہے. کوئی مطلب سب کچھ ہو رہا ہے نا، اور ان کو کسی طرف توجہ اور پرواہ ہی نہیں ہے. انہیں پرواہ ہے تو واہ صحابہ واہ.
بابا تم انہیں سمجھے نہیں ہو، یہ دنیا کے جتنے جھمیلے ہو رہے ہوں، جتنے بھی معاملات ہو رہے ہوں، ان کی توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نسبت اس کے ساتھ ہے جسے ڈنگ لگتا جا رہا ہے، وہ ڈنگ کی پرواہ نہیں کر رہا بلکہ محمد الرسول اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ اور پروگرام جمال مصطفیٰ کے عنوان پر ساتھیوں نے رکھا، مولانا عادل عمر صاحب آپ کے سامنے پیغمبر کے ظاہری اور باطنی جمال و حسن کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن یا باطنی حسن، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ کرو کہ آج دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اپنی سوچ اور اپنے ذہن کے مطابق کہ یار یہ میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، بتاؤ نا وہ کتنا حسین ہوگا کہ جس سے خدا کو محبت ہے، جو خود خدا کا محبوب ہے، اور جس کے بارے میں حضرت حسان کا وہ مشہور جملہ کہ وہ احسن منکم لترقت عینی واجمل منک لم ترد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، اب کیسے دیکھ لیتی کہ آج تک کسی ماں نے اتنا حسین جنا ہی نہیں۔ اور خلقت مبرئا من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، عیب میرے نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے آپ کو عیبوں سے پاک بنایا، جسم کی بدبو کا آنا عیب ہے، اللہ نے نبی کے پسینے کو خوشبودار بنا دیا، جسم پر مکھی کا بیٹھنا عیب ہے، میرے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، گالی کا دینا عیب ہے، نبی کی زبان پر کبھی گالی نہیں آئی، جمائی کا لینا عیب ہے، جمائی میرے نبی ساری زندگی نہیں لیتے تھے، رات کو سوتے ہوئے غسل کا ہو جانا یہ ایک انسان کی جناب کمزوری کی علامت ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے کہ اسے غفلت ہو گئی اور سوتے ہوئے ہو گیا۔ لیکن اب نبی کو یہ معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے میرے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ یہی پیغام میں ہر جگہ دیا کرتا ہوں کہ تو پوچھ، جو صحابہ کو نہیں مانتا، ابو بکر و عمر سے بغض رکھتا ہے، حضرت عائشہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ذرا اس سے پوچھ عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ وہ کہے گا عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ قبر اچھی طرح سوچ کے آ کہ جب عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے، وہ کہے گا جی عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ کہ جب عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا مانتا ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا۔ عائشہ میں عیب ہوتا نبی کے بستر پہ نہ آتی، حفصہ میں عیب ہوتا نبی کے حرم میں نہ آتی، ام حبیبہ میں عیب ہوتا نبی کی زوجیت میں نہ آتی، بلال میں عیب ہوتا حبشہ سے خدا قریب نہ کرتا، اور صہیب میں عیب ہوتا روم سے رب اسے قریب نہ کر دیتا، سلمان میں عیب ہوتا وہ فارس سے محمد کے قریب نہ آ جاتا، ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا خدا کی قسم رب محمد کے قدموں میں انہیں نہ سلاتا۔ جن میں عیب وہ قریب رہ کے بھی دور، ابو جہل میں عیب قریب رہ کے دور، عتبہ میں عیب قریب رہ کے دور، شیبہ میں عیب قریب رہ کے دور، ابو بکر و عمر میں کوئی عیب نہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں سلا دیا۔ سلایا یا نہیں سلایا؟ اب یہ جو پیغمبر کا حسن و جمال جسے حضرت حسان نے بھی بیان کیا اور تقریباً ہر شاعر نے، دنیا کے جو زبان بولی جاتی ہے یا دنیا کی جو زبان بولی نہیں جاتی لکھی بھی جاتی ہے، اب جناب اس میں میرے نبی کی شان میں تعریف ضرور ہوئی ہے۔ کون سی ایسی زبان ہے کہ جس میں میرے نبی کی تعریف نہ ہو؟ وہ زبان تو چھوڑو، یہ وہ پیغمبر ہے کہ زبان والے تو تعریف کرتے ہی ہیں، اس محمد کی تعریف تو بے زبانوں نے بھی کی ہے، بے زبانوں نے بھی کی۔ اس کے نام سے درندوں کو بھی حیا آئی ہے، جنگل کے درندے بھی ہائے ہائے الصلاۃ علی من اذا مشى بالبر الاقفر تعلقت الوحوش بازیالہ،
جب چلتے تو درندے بھی محمد کے دامن سے چمٹ جایا کرتے تھے۔ یہ حسن ہے جو ہر مخلوق کو نبی کی طرف کھینچتا ہے اور متاثر کرتا ہے۔ یہ حسن ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے۔ تم نے نہیں دیکھا صحابہ کرام فتنوں میں کیوں نہ پڑے؟ فتنوں نے انہیں کیوں نہیں گھیرا؟ کیونکہ انہیں حسن محمد کے تصور سے فرصت ہی نہیں تھی۔ ہر وقت حسن محمد کا تصور ان کے سامنے تھا، جبھی دنیا کی کوئی طاقت انہیں متزلزل نہ کر سکی، ان کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ جو رومی جن کو صحابہ فتح کرتے کرتے روم کے دارالحکومت تک پہنچنے کے قریب ہیں، سوچ میں پڑ گئے یہ فاتح بنتے ہیں، ان کے پیٹ پہ پتھر ہوتے ہیں، تلواروں پہ چیتڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی فاتح بنتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پادریوں نے کہا انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، کسی طرح ایسا سسٹم کرو کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو جائے۔ جب ان کا رب ان سے ناراض ہوگا تو پھر ان کی طرف مدد نہیں آئے گی، جب مدد نہیں آئے گی تو ہم ان پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو کہا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا ابھی روم کے اس شہر سے ان کے 10,000 کے لشکر نے گزرنا ہے، تم راستے کے دونوں طرف عریانی لباس میں لڑکیوں کو کھڑا کر دینا۔ چنانچہ گزرتے ہوئے کوئی تو نظر اٹھا کے دیکھے گا، جب دیکھے گا تو بد نظری ہوگی، جب بدنی نظری ہوگی تو خدا ناراض ہوگا، جب ان کا خدا ناراض ہوگا تو ان سے مدد اٹھ جائے گی، جب مدد اٹھ جائے گی تو ہم ان پر فاتح ہو جائیں گے۔ کہا یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ راستے کی دونوں طرف میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں انہوں نے لا کر جناب کھڑی کر دی۔ اب وہ لائن سے یوں کھڑی ہے، ادھر بھی کھڑی ہے، ادھر بھی کھڑی ہے، ادھر سے لشکر نے گزرنا ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ آگے یہ پلاننگ کی گئی ہے۔ وہ ہماری طرح لمبی چوڑی تقریریں نہیں سنتے تھے، بلکہ ایک آیت بھی بہت تھی۔ امیر لشکر نے ایک آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو نیچے کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ 10,000 کا لشکر گزرا، ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب وہ 10,000 کا لشکر گزر گیا، یہ لڑکیاں اپنے آپ کو پیٹنے لگی، ہائے کیا ہم خوبصورت نہیں تھی، ہم حسین نہیں تھی، ہم میں جمال نہیں تھا؟ کہا بہت جمال ہے، تم میں بہت حسن ہے۔ تو کہا یہ انسان نہیں تھے، باقی انہوں نے دیکھا کیوں نہیں؟ اگر ہم میں حسن تھا تو ایک تو نظر اٹھا کے دیکھتا۔ تو وہاں کھڑے کسی منچلے نے کہا ہوگا تم حسین اپنی جگہ ہو، لیکن ان آنکھوں نے محمد کا حسن دیکھا ہے، اور جو ایک بار محمد کا حسن دیکھ لے اس حسن کے بعد پھر کوئی حسن حسن نہیں لگتا، پھر کوئی جمال جمال نہیں لگتا۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جو اس حسن کو دیکھتی تھیں۔ آج تو خواب میں نبی کو دیکھے تو خوش نصیب، جو براہ راست دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب۔ اور تمہیں بتا دوں، پتہ نہیں تم اس ذوق میں بیٹھے ہو یا میری تقریر نہ ضائع کرو، صرف یہ نہیں دیکھتے تھے بلکہ آقا بھی دیکھتے تھے، اور صرف دیکھتے نہیں تھے، توجہ، اچھا دیکھتے کیوں تھے؟ کیونکہ رب نے قرآن میں نبی سے کہا تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے نظریں نہ ہٹانا، یہ آپ کی نظروں کے نیچے رہیں۔ آج تو کہتا ہے مجھ پر میرے شیخ کی نظر ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر میرے مرشد کی نظر ہے۔ اے نبی کے یاروں تمہیں سلام ہو، تم پر مصطفیٰ کی نظر ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یار تم قرآن کی جملے کے مزے نہیں لے رہے۔ اے نبی ان سے نظریں نہ ہٹانا، یہ آپ کی نظروں میں رہیں، آپ کی نظر شفقت میں رہیں۔ کیسی نظر شفقت رہتی؟ 40,000 کا لشکر تبوک میں ہے، سب پر نظر دوڑائی، فرمایا مجھے ابو ذر نظر نہیں آ رہا، یا ہے نہیں، ابو ذر کہاں ہے؟
دیکھا تو ایک نقطہ نمودار ہوا جو قریب آتے آتے ابو ذر کی صورت اختیار کر گیا. کہا ابو ذر اتنا پیچھے؟ کہا آقا میری اونٹنی پیچھے بیمار ہو گئی. جب میں نے دیکھا کہ چل نہیں رہی تو میں اسے وہیں چھوڑ کر پیدل چل آیا. نبی نے فرمایا ابو ذر تو یہاں بھی اکیلے نظر آیا، تو رہے گا بھی اکیلے، تیری موت بھی اکیلے آئے گی. اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اکیلے ہی دنیا سے رخصت ہوئے. چنانچہ نظر محمد ان پر کتنی جمی رہتی تھی کہ 40,000 کو دیکھا اور کہا مجھے ابو ذر نظر نہیں آ رہا. یار کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، آج اسٹیج پر تیرا کوئی لیڈر اگر اتنے مجمع میں کوئی کہہ دے جناب فلاں مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مرشد نے مجھے اپنی نظر میں رکھا ہے، مجھے اپنی نگاہوں میں رکھا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی نے نظروں سے نہ ہٹانا. کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ جبھی تو فجر کے بعد نبی درس دیتے ہیں. درس دیتے ہوئے نبی نے دیکھ لیا 1-2 دن ابو دجانہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں. نبی نے دیکھ لیا بابا اتنے سارے ہیں لیکن ان میں ابو دجانہ کو دیکھ لیا یہ بیٹھتے نہیں درس میں. 2-3 دن کے بعد پکڑ لیا ابو دجانہ کیا بات ہے؟ فجر ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، سارے بیٹھتے ہیں، تم گھر چلے جاتے ہو. کہا آقا میرے گھر کی اور یہودی گھر کی دیوار ایک ساتھ ہے. یہودی کے گھر کے اندر کھجور کا ایک درخت لگا ہوا ہے، اس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی لگتی ہیں. تو رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کچھ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ میرے چھوٹے بچے کہیں جلدی اٹھ کے وہ کھجوریں نہ کھا لیں اور ان کے پیٹ میں کوئی قبضہ کی ہوئی کوئی ناجائز کھجور نہ چلی جائے. اس لیے میں جلدی سے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ایک جناب جھاڑو لگاتا ہوں اور وہ جو مٹھی بھر کھجور ہوتی ہے جمع کر کے اس یہودی کے گھر دے آتا ہوں کہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ ابو دجانہ ایک مٹھی کھجوریں بھی ناجائز کسی سے لے سکے. ہاں یہ ابو دجانہ ہے جو ایک مٹھی کھجور جناب ضبط کرنا، ایک مٹھی کھجور قبضہ کرنا یہ گوارا نہیں کرتا. تو یہ تو ابو دجانہ اولئک هم المتقون میں شامل ہے. تو جو وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى ہے، جو ان سب میں بڑا متقی ہے اور جسے ابو بکر کہتے ہیں، یہاں ابو دجانہ ایک مٹھی کھجور خدا کی قسم غصب نہیں کرتا تو وہاں ابو بکر پورا فدق کیسے غصب کر سکتا ہے؟ یہ تیرے ذہن کی بکواس ہے. یہ محمد کی تربیت دیکھ کیسی ہے کہ ابو دجانہ جو مٹھی بھر کھجوریں نہیں لیتا تو ابو بکر پورے باغ کی کھجوریں کیسے لے سکتا ہے؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی نے نگاہوں میں رکھنا. تو اپنے مرشد کی نگاہ میں، تو اپنے پیر کی نگاہ میں اور صحابہ امام الانبیاء کی نگاہ میں. کس کی نگاہ میں؟ بولو نا. ہائے ہائے ہائے، کون امام الانبیاء؟ یہ چاند دیکھ کے یاد آیا کہ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. میں بھی مائک صحیح کر رہا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ جی مولوی صاحب محمد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا محمد کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ ساری دنیا جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. ہاں اور جو پتھر پہ لاٹھی مارے اور پتھر کے ٹکڑے ہو جائیں اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جو انگلی کا اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. جو پورا آگ میں چلا جائے اور آگ اثر نہ کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ دسترخوان پہ لگیں اور دسترخوان کو آگ اثر نہ کرے اس ہاتھ والے کو محمد کہتے ہیں. جس کا تخت اڑے تو آسمان کے نیچے اڑے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جس کا تخت عرشوں سے بھی اونچے اڑے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کو دیکھنے والے اپنی انگلیاں کاٹے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کو دیکھنے والے اپنی گردنیں کٹوا دے اسے محمد کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو.
سارے پیچھے ہوں اور وہ معراج میں آگے ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ سارے پیچھے ہوں اور وہ آگے ہو، اسے بولو بھائی معراج میں کون آگے تھا؟ آسان ہوئی نا؟ کس نے دی تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بیچ میں کچھ تھا؟ اشہدو ان محمد الرسول اللہ کے بعد کچھ تھا؟ سوچ لو۔ اشہدو ان علی الہ رسول اللہ کچھ تھا؟ حی علی الفلاح کے بعد کچھ تھا؟ کیا پتہ حی علی خیر العمل ہو؟ نہیں تھا۔ یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ اچھا پھر جبریل نے آذان دی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ، جز کتنے تھے ان کلموں میں؟ میں نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہے، کتنے جز تھے؟ تو یہ زیادہ کہاں سے آ گئے؟ دیکھو بھائی، مرزا جو ہے نا، یہ کہتا تھا میں نبی ہوں، حالانکہ پکا بے ایمان تھا۔ یہ تو پتہ ہے نا تمہیں؟ تم سے کوئی پوچھے نا نبوت کی ڈیفینیشن کیا ہے، نبی کی تعریف کیا ہے، تو اسے نہ کہنا کہ وہ معصوم انسان کہ جس کی طرف خدا وحی نازل کرتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، وہ کہیں گے مرزا بھی ایسا ہی تھا۔ تم سے کوئی پوچھے کہ نبی کسے کہتے ہیں، تم کہنا کہ معراج میں جس نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اسے نبی کہتے ہیں۔ معراج میں جس نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اسے نبی کہتے ہیں۔ اب بتا، یہ گاواں تھا ادھر، یہ کانا تھا وہاں؟ اور پھر اگلی بات، جو بھی نبی آیا اس کا نام مفرد ہے۔ آدم مفرد، نوح مفرد، موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، شیس، لوط، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام مفرد ہیں۔ سچے نبی کی نشانی ہے کہ ایک نام والا، یعنی مفرد۔ القابات وہ الگ چیز ہے، نام ایک ہے۔ مرزا کا کیا نام ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، کانا، دجال اور پتہ نہیں ڈیش ڈیش ڈیش، مفرد۔ اسی طرح میرے بھائی، آدم سے لے کر محمد تک نام نبیوں کے مفرد ہیں، تو آدم سے لے کر محمد تک کلمے بھی نبیوں کے صرف 2 جز والے نہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبیوں کے اصل نبی وہ جس کا نام مفرد تھا، اصل کلمہ بھی وہ جو 2 جز والا تھا۔ دیکھو کہ نام مفرد نہیں بہت سارے، وہ نبی بھی نہیں۔ دیکھو کہ کلمہ بھی بہت جز والا، وہ کلمہ بھی نہیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ وہ کلمہ بھی نہیں، یہ 2 جز والا ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو نبی نے اپنے یاروں کو پڑھایا اور یاروں نے ساری دنیا کو پڑھایا۔ خود علی المرتضیٰ نے یہی کلمہ سب کو پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ بولو۔ اب یہ کلمہ آج تک یوں ہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ دین بہت آسان ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ جتنا وہ دین تھا سارا سمیٹ کر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے صحابہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ کس کی جھولی میں؟ بولو۔ یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے شوال کے مہینے میں احد کی ایک جنگ ہوئی جسے جنگ احد کہتے ہیں، غزوہ احد۔
کیا عظیم جنگ مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی، اس کے بعد اللہ نے دائمی فتح عطا فرما دی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہت سے لوگ حضرات صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں، جی وہ ٹیلے کے اوپر تھے، نیچے آئے مال کے لیے، مال غنیمت جمع ہو رہا تھا۔ اگر تم سے کوئی یہ بات کہے تو اس سے بول کبھی جہاد کیا ہے؟ وہ کہے گا کیا تو کبھی نہیں، شہادت کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ اس کا کہنا مولوی صاحب جہاد میں تسی جانا نہیں، حلوے بے بم کسی پانا نہیں۔ تو گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ کیونکہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ کہو کہ جب تو نے کیا نہیں، تجھے اس کے مسائل پتہ نہیں۔ یہ مال غنیمت کوئی تیرے ابا کی شادی میں لٹانے والے پیسوں کا نام تھوڑی ہے کہ جس بچے کے ہاتھ میں جتنے آ جائے وہ اس کے۔ سوال یہ کیا کرو کہ یہ صحابہ جو نیچے آئے وہ تو سمجھے جنگ ختم ہو گئی، نبی کی یہ مطلب تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو وہ آ گئے۔ سوال یہ اگر وہ نیچے نہ آتے، اوپر ہی رہتے، مال غنیمت نیچے والے جمع کر لیتے، تو جو اوپر تھے ان کو بعد میں اس مال غنیمت سے حصہ ملتا یا نہیں ملتا؟ بولو بابا، اگر وہ نہ بھی آتے تو حصہ ملتا یا نہیں؟ جو غنیمت جمع کرنے میں شامل ہوں نہ ہوں لیکن جہاد میں شامل تھے، غنیمت میں حصہ اس کا ملتا ہے۔ جب غنیمت میں حصہ ملنا تھا تو یہ اوپر سے نیچے پھر غنیمت کے لیے نہیں آئے بابو، غنیمت کو جمع کر کے ایمانداری سے امیر تک پہنچانا ایک ثواب اور نیکی ہے۔ صحابہ اس نیکی کے لیے آئے تھے، اس ثواب کے لیے آئے تھے۔ باقی کوئی کہے وہ پیچھے ہو گئے تھے تو اس کا جواب تو وہی مشہور حضرت حیدری شہید والا، کہ کوئی کہے وہ پیچھے ہو گئے تو کو پھر کیا ہوا؟ بھئی وہ پیچھے ہو گئے تھے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں وہ پھر آ گئے تھے۔ کھوتی دیا یہ بھی دسنا کہ آ گئے تھے، یہ پیچھے ہونا بھاگنے کے لیے نہیں تھا، یہ بقول اقبال پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ امریکہ آیا تھا، یہ پیچھے ہو گئے، بڑی بڑی پگڑی والے، وہ اتنے اوپر سے بمباری کرتا ہے، ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے نسوار کے اور کاوا کے اور ایک ٹوپک کے۔ انہوں کا شادو بچیا کتا رازہ، وہ کہتا ہے نا رازہ میں، اب کچھ بھی نہیں، یہ پیچھے ہوئے۔ جب یہ پیچھے ہوئے تو لوگ کہنے لگے دیکھو بڑے امیر المومنین بنتے تھے، بھاگ گئے۔ میں نے کہا بھاگے نہیں، احد والے ہیں، لائیں گے اور پھر گھیریں گے۔ اور یہ پیچھے ہوئے تو وہ نیچے آئے، جب نیچے آئے تو انہوں نے کہا رازہ وڑا چے اس کا کاوا اس کا رازہ وہ لمبا چے یکشی رازہ۔ اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ یہ جو پیچھے ہوئے یہ بھاگنے والے تھے یا بھگانے والے تھے، اور پھر بھگایا یا نہیں بھگایا؟ اور یہ تو 14ویں صدی والوں کی جنگی پلاننگ ہے، تو بتاؤ 1400 سال پہلے والوں کی جنگی پلاننگ کیا ہوگی جو خود محمد الرسول اللہ کی سرپرستی میں آئے ہوئے ہیں، میرے محبوب کی سرپرستی میں آنے والا یہ جماعت جس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہائے آج تیرے ایکس رے مشین، اگر او ایکس رے مشین میں جناب اگر اپنے جسم کا کہیں ایکسرا کرواتا ہے، اس مشین سے ایک تیز روشنی نکلتی ہے جو تیری کھال کو، ہڈیوں کو، گوشت کو کراس کرتے ہوئے اندر دل کی تصویر بھی لے کر آتی ہے، اور وہ تصویر ایکس رے پیپر پر نظر آتی ہے، تو جناب یہ ایکس رے مشین کی روشنی یہ اندر دل تک بھی جاتی ہے۔ تو بتاؤ نا، میرے نبی کو تو رب نے سراج منیرہ کہا، محبوب آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں، پھر اس کی روشنی کیسی ہے؟ پھر اس کی روشنی جب صحابہ پہ پڑی تو ان کی بھی کھالیں، گوشت اور ہڈیوں کو
کراس کرتے ہوئے ان کے دلوں تک پہنچی ہے۔ جب دلوں تک پہنچی ہے جبھی تو رب نے کہا ہے کہ یہ وہ دل ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ یہ وہ دل ہیں کہ حبب الیکم الایمان، ان کے دل میں ایمان کو رب نے محبوب کر دیا ہے، وزینہ، اور اس کو مزین کر دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں میں گناہوں کو تبان اللہ نے ان کی نفرت دل میں ڈال دی ہے۔ یوں محمد کی روشنی پڑی ہے جو چلی ہے اور ان کے دلوں تک پہنچی ہے۔ اب ان کی تصویر کہاں نظر آئی؟ کون سے ایکس رے پیپر پر نظر آئی؟ کوئی ایکس رے پیپر پہ نہیں، بلکہ تجھے پتا ہے جب کوئی سامنے کسی کے بیٹھا ہو تو اس کی آنکھوں میں وہ اپنا عکس دیکھتا ہے، اور محمد کی آنکھوں میں جن کی تصویر آتی تھی انہی کو دنیا نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ نبی کی آنکھوں میں جن کا عکس نظر آئے وہ کون؟ لیکن صحابہ کی آنکھوں میں نبی کا عکس بھی تو آتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی یار، حیدرآباد والوں بڑے بے ذوق ہو تم۔ نبی کی آنکھوں میں ان کا عکس، ان کی آنکھوں میں نبی کا عکس، یعنی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، اچھا یار کسی کا عکس یوں آیا تھا، کسی کا عکس یوں آیا تھا۔ ابھی عثمانی صاحب جن کا ذکر کر رہے تھے، جب ساری دنیا سے بچا کر جو لے کے گیا، ساری دنیا سے، حضرت علی سو گئے نا بڑی میٹھی نیند، کیونکہ علی کہتے ہیں مجھے جتنی میٹھی نیند اس رات آئی اتنی کبھی بھی نہیں آئی، کیونکہ مجھ پہ چادر محمد کی تھی، مجھ پہ چادر مصطفیٰ کی تھی، اور کہتے ہیں اتنی میٹھی نیند آئی محمد کی چادر میں۔ وہ ایک رات جو علی نبی کی چادر میں سوئے انہیں اتنی میٹھی نیند آئے۔ تو ایک اور صحابی بھی ہے جسے دنیا معاویہ کہتی ہے، جب دنیا سے جانے لگا تو خادم سے کہا یہ صندوق کھولو، کھولا تو اندر سے چادر نکلی، کہا جب میں قبر میں اتار دیا جاؤں تو میرے اوپر یہ چادر رکھ دینا، کیوں؟ یہ چادر میرے نبی کی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی چادر ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ایک رات سوئے محمد کی چادر میں نیند اسے بھی میٹھی آتی ہے، اور جو قیامت تک قبر میں محمد کی چادر میں سوئے نیند اسے بھی میٹھی آتی ہے، نیند اسے بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کسی صحابی کے لیے یہ فضیلت نہیں ملتی حضرت معاویہ کے بارے میں کہ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ معاویہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا، اس کے چہرے، اس کے کندھے پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ لگتا ہے یہ وہی چادر محمد کی تھی جس کو لے کر معاویہ قبر میں سو رہا ہے۔ علی سو گئے، کسی نے تصورات میں پوچھا علی نبی چلے گئے، دشمن پیچھے ہے، اور آپ اتنی میٹھی نیند سو گئے کیوں؟ آپ کو فکر نہیں تھی کہ نبی کا کیا ہوگا؟ کہا فکر تو بہت تھی، لیکن میرے کان میں کہہ کے گئے میں ابو بکر کے پاس جا رہا ہوں، تو بے فکر ہو کہ اس لیے سویا ہوں کہ محمد کا پہرے دار ابو بکر ہے، کہ وہ جان دے دے گا لیکن محمد الرسول اللہ پر آنچ نہیں آنے دے گا، وہ میرے نبی پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور پھر لے کے گئے، عثمانی صاحب بھی آپ کو غار تک لے کے گئے تھے نا، صدیق غار میں لے گیا، 3 دن جھولی میں سلایا، قیامت تک رب نے محمد کے قدموں میں سلا دیا، اور آج بھی پہرے دار کی صورت میں ہیں، اور رب نے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے تو صاحب قرآن کو 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ آئیے ہم کسی ایسے شخص سے
لڑائی لڑنا نہیں چاہتے یہ ایسی جماعت جو کہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تو ہمارا جب اس سے کوئی واسطہ، کوئی لڑائی، کوئی اختلاف نہیں، تو کسی قسم کے اختلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ بابو آؤ، بزبان حق نواز کہتا ہوں، عائشہ تیری بھی ماں ہے، عائشہ میری بھی ماں ہے، ہم اس ماں کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ آؤ، کل قیامت کے دن حضرت عائشہ کے سامنے اگر سرخرو ہو کے جانا چاہتے ہو تو اس کے محافظ بیٹا بن کے جانا پڑے گا۔ عظمت اصحاب رسول کی یہ جنگ الحمدہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں کامیابیاں دی، آگے بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی۔ آج پوری دنیا کے اندر حق نواز کی آواز کو اللہ نے اٹھایا، اور یہ ایک عالمی ایشو اب بن چکا ہے۔ اب یہ ہماری آواز صرف ایک شہر اور گاؤں اور ایک ملک کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ آواز اب عالم کی آواز ہے، یہ ساری دنیا کی آواز ہے۔ اب ساری دنیا میں یہ آواز اٹھ چکی ہے، سب جانتے ہیں حق پر کون ہے، باطل پہ کون ہے، سب جانتے ہیں وہ کون سا طبقہ ہے کہ جس نے اپنی ساری تاریخ کے اندر کبھی ایک دفعہ بھی نہ یہودیوں سے جنگ لڑی ہے، نہ عیسائیوں سے جنگ لڑی ہے، کسی غیر مسلم سے اس طبقے نے کبھی جنگ نہیں لڑی۔ اس کی جنگ ہمیشہ اسلامی ممالک کے خلاف رہی ہے، اسلامی خلفاء کے خلاف رہی ہے۔ اگر سلطان فتح علی خان سے غداری کرنے والا تھا تو یہی طبقہ تھا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والا تھا تو یہی طبقہ تھا، ہلاکو سے مل کر 18 لاکھ مسلمانوں کا بغداد میں قتل عام کرنے والا تھا تو ابن القمی اسی طبقے سے تعلق رکھنے والا تھا، اور آج بھی شام میں جو قتل عام مسلمانوں کا کر رہا ہے، عراق میں جو قتل عام کر رہا ہے، وہ یہی طبقہ ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی غیر مسلم طبقے سے جنگ نہیں لڑی، اس کی جنگ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہی ہے، جو اس کے سب سے بڑے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ چیلنج ہے، ایک جنگ بتاؤ جو یہود و نصارہ سے کبھی لڑی ہو؟ کبھی نہیں۔ عباسی خلفاء آئے، ان کے خلاف یہ نکلے، عثمانی خلافت آئی، ان کے خلاف نکلے، اور آج جو اسلامی حکومت آئی ہے، شروع میں آئی تھی افغانستان میں ابھی، تو ایران جو بار بار پاکستان سے پنگے لیتا ہے بلوچستان کے، کبھی کس سے، ان سے بھی لیا۔ شروع میں فائر وائر، وہ کہتے تھے ماڑا مکھوا یار، تنگ مکھوا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ انہیں گولیاں مارنا شروع کی، اس نے نسوار لگا کے گولے مارنا شروع کیے۔ پھر فوراً دوسرے دن کابل میں آ کر ان کے چرنوں میں بیٹھے، یار غلطی ہو گئی، اب نہیں کریں گے۔ نے کہا ہم نے تم کو پہلے کہا تھا، پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں۔ دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں تو صحابہ کے غلام نہیں۔ اس لیے ہر سوراخ میں انگلی نہ دیا کر، یہ انہوں نے اس کو کہا تھا، میں ایسی اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہاں، ہر جگہ نہیں، احتیاط کیا کر۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر یہ کام دفاع صحابہ کا آپ سمجھتے ہو حق پر ہے اور سچا کام ہے تو ساتھ دو گے، ساتھ دو گے، مشن پہ چلو گے، قربانی دینی پڑی دو گے، اصحاب رسول کا دفاع کرو گے، اصحاب رسول کی محبت میں جان دینی پڑی تو تیار ہو۔ آؤ یہ کہتے ہوئے میدان میں کودو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا